کسان اور چور۔ گاؤں میں الادتہ کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا۔ وہ کسان تھا۔ الادتہ بہت نمازی، پرہیزی اور شکر گزار تھا۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ اس کا ایک باغ تھا۔ باغ کے کونے میں ایک بہت گہرا کنواں تھا۔ کسان بیچارہ پانی اوپر کھینچتا اور باغ کے پودوں کو دیتا۔ ایک سال بالکل بارش نہیں ہوئی۔ سورج بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے پودوں کو دیکھا اور کہا، اگر ان کو پانی نہیں ملا تو یہ مر جائیں گے۔ مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے، لیکن پانی تو اب بہت گہرائی میں اتر گیا ہے۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی۔ بہت محنت کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا سڑک کے کنارے بنی ہوئی چار دیواری تک آ گیا اور تھک کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے کان میں خسر پسر کی آواز آئی، کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدمی بولا، الادتہ اور اس کی بیوی 9 بجے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم 2 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا۔ ہم 11 بجے دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ بنا لیں گے۔ اس سوراخ سے میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور اندر سے دروازہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا الادتہ کے پاس بہت ساری دولت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دوسرے آدمی نے بتایا، اس کے پاس بہت سارا سونا، ہیرے جواہرات ہیں جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں چھپا رکھے ہیں۔ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اوہ، یہ بات ہے تو آپ نے بہت اچھی بتائی ہے، پہلے نے خوش ہو کر کہا۔ الادتہ گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا روپیہ، سونا، ہیرے جواہرات چارپائی کے نیچے چھپا دیے۔ پھر وہ چھوٹے بڑے پتھر لایا اور انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی کے باہر جھانکا۔ اس نے ان دونوں چوروں کو درخت کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اگر کھانا تیار ہے تو لاؤ۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ پہلے چور نے کہا، رات کے 9 بج گئے ہیں، الادتہ تو ابھی تک جاگ رہا ہے۔ ہمیں ذرا قریب جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چور گھر کے اور قریب آئے۔ ایک چور نے کھڑکی سے جھانکا اور بولا، وہ تو ابھی کھانا کھا رہے ہیں۔ الادتہ نے چوروں کی آہٹ سن لی اور زور زور سے بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ میرے دوست اکبر کے گھر میں چوری ہوئی ہے، سارا سامان لے گئے۔ ارے پھر تو وہ ہمارا بھی سامان چوری کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا سارا سامان کہیں چھپا دینا چاہیے۔ الادتہ بولا، ہاں، ہمیں بھی اپنا سونے، ہیرے جواہرات کہیں ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے کوئی نہ نکال سکے۔ میرا صندوق تو لانا۔ بیوی صندوق لے آئی۔ الادتہ نے چپکے سے اپنی بیوی کے کان میں بولا، پتھر لے آؤ، یہ ہمارا سونا، ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ لوں۔ اس نے پتھر اٹھا دیے۔ اس کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی۔ الادتہ نے اتنی صفائی سے پتھروں کو صندوق میں رکھا کہ چور اسے دیکھ نہ سکے۔ الادتہ نے زور سے کہکا لگایا اور بولا، اب میں اسے ایسی جگہ چھپاؤں گا کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ اب ہیرے جواہرات کی تھیلی لاؤ۔ وہ اور پتھر لے آئی۔ الادتہ نے وہ بھی صندوق میں رکھ دیے اور صندوق بند کر دیا۔ بیوی سے کہا، اب اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ الادتہ اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باغ میں جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ چھڑاپ کی آواز آئی اور صندوق کنویں کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ اندر چلے گئے، لالٹین بجھا کر انتظار کرنے لگ گئے۔ پہلا چور بولا، اب ان لوگوں نے اپنا سونا، ہیرے جواہرات کنویں میں چھپا دیے ہیں، اب وہ لوگ جلدی سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد الادتہ نے کھڑکی سے دیکھا تو چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلا چور بولا، ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا موسم ہے، زیادہ پانی نہیں ہوگا۔ جب پانی کم ہو جائے گا تو میں کنویں کے اندر اتر کر صندوق نکال لوں گا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک چور پانی اوپر کھینچتا، دوسرا اسے باغ کی طرف جانے والی نالی میں ڈال دیتا۔
کنویں میں بہت سارا پانی تھا۔ وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان نے کھڑکی کھولی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی اسی طرح غیب سے مدد کرتا ہے۔